So are we ready? Mobiles अगर silent कर लें, please. الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لاسٹ سیشن میں ہم نے اس سیریز کے اندر ہم نے بات کی تھی دا امپورٹنس آف دا ہیومن ہارٹ. انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ انرجی، کس طریقے سے وہ ایک طاقت، کس طریقے سے ایک نور، ایک لائٹ رکھی ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتی ہے، جو کہ آخرت کو بھی مد نظر رکھ سکتی ہے، جو کہ دنیا کے اندر بھی کچھ تعمیر کر سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے. اس کے ہم نے اوپر لاسٹ سیشن میں بات کی تھی. آج کا سیشن جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہی ہے. آبویسلی پوری سیریز جو ہے وہ اٹ ول گو اراؤنڈ دا ہیومن ہارٹ، کہ اس کو بدلا کس طرح جا سکتا ہے، اس کو اس فطرت پہ کس طرح لایا جا سکتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا. آج سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے کئی ٹاپک اناؤنس بھی کیا تھا کہ آج ہم دل کی 3 پاورز کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں، انسان کے دل کے اندر جتنے بھی خیالات ہیں، جتنی بھی سوچ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیپر ڈائیو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پوری اپنی دنیا روک دیں اور آپ اپنے دل پہ جا کے کہ چل کیا رہا ہے اس کے اندر. obviously it's not like this کہ آپ کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، چاہے آپ کے فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں، چاہے آپ کے کریئر ایشوز چل رہے ہیں، چاہے ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ ڈیپر ڈائیو لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کے اندر کہ میں دیکھوں میرے دل میں چل کیا رہا ہے. جو باہر چل رہا ہے آپ کی زندگی میں وہی دل کا حال ہے. یہ کہنا کہ میری زبان جو ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن میں دل کا بڑا اچھا ہوں، علماء اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو تمہاری زبان ہے وہ ایکچولی تمہارے دل کا حال ہے. جو تمہارے معاملات ہیں وہی تمہارے دل کے حالات ہیں. اگر تمہارے رشتوں کے اندر وفا نہیں، اگر تمہارے وعدوں میں وفا نہیں، اگر تمہارے لہجے کے اندر وہ نرمی نہیں، اگر تمہارے چہرے پہ وہ نور نہیں، اگر تمہاری عادات کے اندر وہ مستقل مزاجی نہیں، تمہارے اعمال کے اندر اخلاص نہیں، یہ سارا مسئلہ تمہارے دل کا ہے. باہر والوں کو مت کوسو کہ معاشرہ خراب ہے، اکانومی خراب ہے. خراب ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، سب سے پہلی چیز جو انسان کو دیکھنی چاہیے اور جو دکھ رہی ہے سب کے سامنے وہ یہ ہے کہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے میرے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا ہے کہ if anything that is not going perfectly right in your life، اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے. تبھی تو ہم دل کو بدلنے کے لیے سوچیں گے، تبھی تو ہم اس پہ انیشیٹو لیں گے. نہیں یار، آئی نیڈ ٹو چینج دس، کیونکہ اگر میں نے دل کو نہ بدلا، اگر میں نے حالات ٹھیک نہیں کیے تو میری لائف ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز، جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، جتنے بھی تمہارے ڈیسیژنز ہیں لائف کے، پہلی چیز تم نے یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ربط کیا ہے. اس کے ساتھ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کنیکشن، کیا لنک بنایا ہے. جسٹ فار ایگزامپل، اٹس ایکٹیویٹی بیسڈ سیشن ٹوڈے. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور میں کامنٹس آپ کے جو ہے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ فار ایگزامپل ایک انیشیٹو لیا ہے آپ نے ایک بزنس کرنے کا، یا پھر کہیں پہ جاب جو ہے نا وہ جوائن کرنے کا، اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے وہاں پہ کس طریقے سے جوڑا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کیپٹل ہے بزنس کے لیے، آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے ایک جگہ ہے، آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور آپ کے پاس مائنڈ کے اندر ایک کمپیریٹر کی ایک بڑی لسٹ ہے کہ اس کے اندر فلاں کمپیٹ کر سکتا ہے. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کمپیریٹر تو کوئی نہیں ہے، میرا آئیڈیا بڑا یونیک ہے، لیکن کارنیورز بڑے ہیں وہ جو ہے کھا سکتے ہیں میرے آئیڈیا کو. تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہو گئی. اللہ کی طرح ادھر آپ نے سب سے پہلی چیز سوچنی ہے ہر انیشیٹو میں. آپ نے کہیں پہ رشتہ کرنا ہے، کہیں پہ بات چل رہی ہے، یا کہیں پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں پہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ
کسی کو منانا چاہتے ہیں, اللہ کدھر ہے؟ ہو سکتا ہے سامنے والا ویسا نہ ہو جیسا دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے سامنے والے کے حالات جتنے سٹیبل دیکھ رہے ہیں اتنے سٹیبل اگلے سال نہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ کووڈ اس کی انڈسٹری نے ہائی پکڑی ہو لیکن پھر سے وہ جو ہے سیچوریشن کے اندر آ جائے. اللہ کدھر ہے؟ ہو سکتا ہے آپ بڑے بلڈر ہیں, آپ بڑی جو ہے بلڈنگ بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال زلزلہ آ جائے, یا ہو سکتا ہے اگلے سال جو ہے پراپرٹی بوم پکڑ جائے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ کدھر ہے؟ آپ کا جو بھی انیشیٹو ہے لائف کا, یا پھر کہیں پہ بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں, سب سے پہلی چیز سوچیں کہ آپ نے اس مسئلے کو, اپنے آپ کو, اس مسئلے کو اور اللہ کے بیچ میں کیا ربط ہے, کیا لنک ہے. کوئی بھی چیز چل رہی ہے, فار ایگزامپل واٹس واز یور نیم, سالار بھائی جو ہیں فار ایگزامپل کوئی ڈگری پرسو کر رہے ہیں, اگر فرسٹ ایئر میں ہیں تو ہو سکتا ہے 4 سال بعد اس ڈگری کا اتنا سکوپ نہ ہو, یا ہو سکتا ہے یہ نہ کر پائے, یا ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر گولڈ میڈلسٹ بن جائے. اللہ کدھر ہے تینوں کے اندر؟ اگر ہو جائے گا تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کیوں کیا, اللہ نے کیسے کیا, یہ بھی سوچنا ہے. اور اگر نہیں ہوا تو اللہ نے کیوں نہیں ہونے دیا, میری کیا کوتاہی تھی, اور اللہ کیسے کرے گا اس کو دوبارہ. یہ آپ نے اپنی لائف میں اگر ہر مسئلے پہ سوچنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب آپ نے اپنے دل کے 3 پورشنز ایکٹیو کر دیے, جو کہ ایک زندہ دل آدمی کو, ویسے تو زندہ دلان جو ہے وہ بڑے اعمال کو کہا جاتا ہے, بڑے مبارک اعمال کو, کہ آپ یہ کر لیں تو آپ زندہ دلان ہیں اور آپ کے دل زندہ ہیں. اگر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے یہ کر لیں تو جو ہے آپ زندہ دل ہیں. لیکن علماء کے ہاں جو کہ اسپرچول ماسٹرز ہیں امت کے, جو کہ دلوں کے ماسٹرز ہیں امت کے, وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر آپ نے ایکٹیو کر لی اور اس سے اللہ تعالیٰ کو جوڑ لیا اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ٹھیک ہو گئی, کامیاب ہے سر, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, پرفیکٹ ہو جائیں گے. وہ لاسٹ والی حدیث جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بولا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, کہ انڈیڈ ان the body there is a part of flesh, ایک جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر وہ جسم کا حصہ خراب ہو جائے سب معاملات خراب ہو جائیں گے. الا وہی القلب, وہ انسان کا دل ہے. تو وہ کیا 3 چیزیں ہیں جس کو آپ نے اللہ رب العزت والجلال سے جوڑنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا دل زندہ ہو جائے گا اور آپ کے ارادوں کے اندر طاقت آ جائے گی, رشتوں کے اندر وفا پیدا ہو جائے گی, اعمال کے اندر کنسسٹنسی, مستقل مزاجی پیدا ہو جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا, ڈٹرمنیشن آ جائے گی. وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ سے امید ہے, پہلی چیز اللہ سے امید, یا اس چیز سے امید کا پورشن, کہ اگر آپ کے دل کے اندر امید کرنے کا جذبہ ہے, زیادہ ہے, کم ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ ہوپ ہے دل کے اندر یا نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز انیشیٹو لیتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو آج بدلنے کا سوچتے ہیں, امید ہے بدلنے کی, امید ہے کامیاب ہونے کی, امید ہے کہ بزنس چل پڑے گا, امید ہے کہ جاب جو ہے وہ اچھی گروتھ لے کے آئے گی, امید ہے کہ رشتہ کامیاب ہوگا. پہلی چیز یہ, امید کتنی ہے. کچھ لوگوں کی امید اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے بھائی بس میں میرے لیے ہی بنا ہے سب کچھ, یہ میرے علاوہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ چیز جو ہے وہ ڈگری پرسو کر لے, یا پھر پوری کمپنی کے اندر یا پوری ایچ آر کو کوئی پوری مارکیٹ سے بندہ ہی نہیں ملا میرے سوا جو اس کام کو جو ہے وہ کیا کر لے, کھینچ لے. یا پھر یہ ریکوائرمنٹ پوری مارکیٹ میں, یہ آئیڈیا کسی کے, یہ اکثر انٹرپرینورز کو خیال ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا کسی کو آیا ہی نہیں ہوتا. وہ یونیورسٹی میں 40 بندوں کی کلاس کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے میرا آئیڈیا بڑا یونیک ہے. پاکستان میں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں اور سینکڑوں یونیورسٹیز کے اندر ہزاروں بچے ہیں انٹرپرینورشپ کے جو کہ آئیڈیاز پہ سوچ رہے ہیں. آخر میں وہ کہتا ہے میرا آئیڈیا بڑا یونیک ہے, وہ بھی ایک جو ہے وہ ڈھابا کھول لیتا ہے, اور دوسرا کہتا ہے میرا آئیڈیا بڑا, آخر میں پراٹھے نکلتے ہیں یونیک. جسٹ جوکنگ, وہ بھی بڑا اچھا بزنس ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ترقی دے. بزنس تو کوئی بھی ہو, موچی کا بھی بزنس جو ہے بڑا بزنس ہے, اگر آپ اس کو آن لائن کر دیں. ویسے ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہوں, آیا نہیں ابھی تک,
سب جتنے بھی آن لائن ہو جائیں, کووڈ کے اندر جوتے جوڑنے والا کوئی نہیں تھا. ایسی بات ہے شاید, ایسی بات کوئی تھا نہیں تھا نا, بس سب. تو بہرحال آئیڈیاز تو کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سوچنا, اتنی امید رکھنا, اوور کانفیڈنس جس کو ہم بولتے ہیں, یار میں تو کر جاؤں گا, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں. یہ دین کے پہلو کے اندر آئے گا تو اس کو آپ دیکھ لیں, میری تو بخشش ہو چکی ہے, میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. یار تھوڑے سے ہولے آ جاؤ, اللہ کا خوف نہیں ہے, میں بخشا بچایا ہوں, مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اس گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے, کیا ہے, ایک حج کر لیں گے, سب دھو دیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. یہ امید کا لیول ہے. لیکن دل کا پہلا پورشن جو ہم نے, جس پہ بات کرنی ہے, جس کو دیکھنا ہے, جس کو اینالائز کرنا ہے کہ کہیں یہاں پہ مسئلہ تو نہیں ہے, وہ کیا ہے, امید کا. جس کی نہیں ہے اس کو اٹھانا ہے, جس کی بڑی ہوئی ہے اس کو نیوٹرل کرنا ہے, اور جو بالکل صحیح ہے اس کو استقامت سکھانی ہے کہ ایسا نہ ہو اگلے. ہو سکتا ہے بہت سارے سٹیجز کے اندر بندہ مار کھا کے آیا ہوتا ہے, امید بڑی اسٹیبل رہتی ہے, نہیں یار گر بھی سکتا ہوں, لیکن اگلے اسٹیشن پہ جب جو کہتا ہے اب تو میں ماسٹر ہو چکا ہوں بھائی, اب تو بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور. تو بہرحال تو امید پہلی چیز ہے. اس کے مد مقابل دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے خوف. فیئر کے ایلیمنٹ کدھر ہے, کہیں بڑا ہوا تو نہیں ہے کہ ہے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. جو اس کے اندر پھنس گیا اس کا بھی انیشیٹو برباد, اس کا بھی دل برباد, مر جائے گا, گٹ گٹ کے مر جائے گا. جس نے فیئر کو بڑھا لیا اس نے, اور ہوپ جو ہے کم رہی یا پھر سٹیبل رہی, اور خوف بڑھ گیا کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا, تو بھائی عبادت کیوں کروں اگر اللہ معاف نہیں کرے گا. اے جہنم, اب وہ جیسی جہنم کے بارے میں سنتا ہے وہ کہتا ہے تو بنی میرے لیے مجھے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے جو ہے وہ دل کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا. یا پھر اکثر آپ جو ہے وہ یہ 50s کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اتنے ڈی موٹیویٹنگ کہ کچھ نہیں ہو سکتا, ڈالر تو 200 پہ جائے گا بھائی, 250 پہ جائے گا بھائی, اور جو ہے پراپرٹی ڈیفنس میں, آپ ڈیفنس میں 2060 میں جو ہے نا سب ڈوب جائے گا. وہ بھائی ریل اسٹیٹ والا سوچ رہا ہے کیا ہو گیا, خیریت ہے, وہ کہہ رہے نہیں ڈوب جائے گا سب. اس کے بعد جی پراپرٹی بھی گئی جی, بزنس بھی گیا, اکانومی, اور آنے والا وقت اور جو ہے وہ برا ہے. کوئی حال نہیں ہے پاکستان کا, باہر جاؤ بھائی, پھر باہر جائیں گے, باہر کوئی حال نہیں ہے جی, واپس جاؤ جی. تو یہ ایک پارٹی نے جو یہی کرنا ہے, خوف زیادہ بڑھانا ہے. یا پھر جاب کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے, اسٹیگننٹ گروتھ ہے, کہیں نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے لوگ جو ہے انٹرپرینورشپ کے بوتھ کے اندر جو اچھی بڑی گروتھ ملنی تھی لینئر, وہ بھی نہیں ملتی ان کو لائف کے اندر. کیوں؟ اس پہ کسی اور دن بات کریں گے انشاءاللہ. میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا کہ جاب ہونی چاہیے یا انٹرپرینورشپ ہونی چاہیے, لیکن بہرحال ہوپ فیئر کا بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انٹرپرینورشپ کے اندر جی بہت میلہ لگا ہوا ہے, جو آئے گا جی تھوڑے سے پیسے لے کے ہاں بھائی تمہیں جو ایکسپونینشیل گروتھ مل جائے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ جاب کے اندر جو آئے گا ہاں بھائی تمہیں تو بھائی بس پوری زندگی 60 سال تک 10% ہی گروتھ ملے گی, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اور اسی طرح فیئر جو ہے وہ ریلیشن شپس کے اندر ہو سکتا ہے. آج کل جو ہے بھائی سٹیٹس آپ نے پڑھ لی ہے کہ آج کل ہر چوتھی شادی جو ہے وہ ناکام ہے, ڈیورس ہے. اور تو بندہ شادی نہ کرے, بولے بھائی کہ چوتھا میں ہی تو نہ ہوں, ہم 3 دوست ہیں, تینوں صحیح چل رہے, چوتھا میں ہی لگ رہا ہوں. ہاں یہ ہمارے خاص مہمان ہیں, ان کا نام میں چاہوں گا میں لے لوں, لیکن چوتھی کا خواب جو دیکھتے ہیں نا ان کی پہلی بھی نہیں ہو رہی, میں دیکھ رہا ہوں. حقیقت بات ہے نا, ایسی ہی ہے. نہیں کوئی تیسری والی چوتھی کی بات کریے, جس کی پہلی نہیں ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں پتا ابھی ہوپ. لیکن یہ اس کا کیا مطلب ہے, ہوپ کا فیکٹر بڑا. یہ بالکل آپ دیکھ لیں, اپلائی کر لیں ایگزامپل کو, جس کی پہلی نہیں ہو رہی وہ چوتھی کا سوچ رہا ہے, اس کا مطلب آپ دیکھیں فیئر بالکل زیرو ہے. دو شیان برابر میں بیٹھا ہے, بول دے او بھائی مجھے لگ رہا ہے پہلی بھی نہیں ہوگی تیری, تھوڑا فیئر آنا چاہیے نا. لیکن جب بیٹھیں گے سارے بیچلر اور بولیں گے یار مسئلے کی بات ہی نہیں ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں, تو فیئر کہاں سے آنا ہے؟ ہوپ نے اتنا بڑھ جانا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی پرنسز ہیں وہ میرا انتظار کر رہی ہیں. ایسا کہیں نہیں ہونے والا سر, کہیں نہیں ہونے والا. تو میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں کیونکہ آج جو الحمدللہ آڈینس کے اندر کچھ خاص لوگ موجود ہیں, بڑے عرصے بعد خاص مہمان ہیں, بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. چلیں
میں آپ بے فکر رہیں, کیمرہ ہو یا مائک ہو, میں ہی ہوں ادھر. چلیں جی, آپ لوگوں کے سوال بھی انشاءاللہ جی میں لوں گا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے دوسرا پارٹ جو ہے دل کا, وہ کیا ہے؟ فیئر, خوف. بڑا ہوا ہے انیشیٹو نہیں لیں گے, کم ہوا ہے ایسا رسک لے لیں گے, لوگ بولیں گے بھائی کہاں سے سوچ رہے ہو, کیا ہو گیا, کیسا ڈیسیجن لیا ہے, میتھس کدھر تھی, کس طرح جمپ لگا دی. بول رہے یار مسئلے کی بات ہے. تو یہ بے خوف جو ہوتے ہیں, جو زیادہ جو ہے وہ باپ کے پیسوں پہ پلے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ہے زیادہ محنت نہیں کی ہوئی ہوتی, خوف کم ہوتا ہے. ان کو پتا ہے لائف جیکٹ ہے, ابا بچا لیں گے اینڈ کے اندر, اماں بچا لیں گی اینڈ, ممی بچا لیں گی اینڈ کے اندر. لیکن ہوپ اور فیئر اگر بیلنس نہ ہوا, انیشیٹو کے اندر کمزوری آئے گی. اگر اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر, اگر دل بدلنا ہے, اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے, تو خوف زیادہ لے کے آؤ گے بھائی, تب بھی دل نہیں بدل سکتے. دل بولے گا میں نہیں بدلنا چاہتا, بیکاز آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہو مجھ سے. میں جتنا بدلنے کے اندر محنت کروں گا, فیئر از ناٹ مائی موٹیویشن. آپ اتنا خوف دو گے, میں بدل کے بھی مجھے جہنم ہی دکھ رہی, آگے جنت نہیں دکھ رہی. اور دوسرا اگر ہوپ دے دو گے, وہ بولے گا آئی ایم فائن, مجھے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو آپ کو دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہیں ہوپ کے زیادہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کا امید کا شکار ہوتے ہیں کہ امید زیادہ ہوئی ہوتی ہے, اوور کانفیڈنس. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر زندگی جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے چل رہی ہوتی ہے. ایک بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا, ایک بہت زیادہ ڈپریس ہو کے اکیلے بیٹھ جائے گا, آئسولیشن کے اندر بیٹھ جائے گا, اور انیشیٹو نہیں لے گا. یہاں پر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کدھر ہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جس کال سے ہم سٹارٹ کریں گے, کہتے ہیں لیس بفقیہ, وہ بندہ عقل مند نہیں ہے, وہ بندہ جورسٹ کسی لحاظ سے نہیں ہے, فقہ اس کے اندر بالکل نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ اس کی بالکل زیرو ہے. من لم یعد البلا, جو نہیں کنسیڈر کرتا تکلیف کو نعمتن, ایک نعمت, اور الرخاء, اور جو آسانی ہے اس کو مصیبتن. کہتے ہیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ فقی نہیں ہے, وہ بندہ جورسٹ نہیں ہے, اس بندے کی عقل جو ہے وہ ایکچولائزڈ ورژن کے اندر ابھی نہیں آئی, کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی تکلیف کو آزمائش کنسیڈر نہیں کیا, نعمت کنسیڈر نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی آسانی کو مصیبت کنسیڈر نہیں کیا. یعنی جب اس کے پاس کوئی نعمت آئی, سوال پھر آ گیا, دل کو کہاں جوڑا ہے سر آپ نے؟ اللہ تعالیٰ. اب سوال پوچھنا شروع کریں, جس وادی میں ہم جا رہے ہیں, ویسے پوری جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں اس کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں اس کو فوکس کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے, جو بھی آپ کے پاس آج نعمت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, رشتہ ہے, سورسز ہیں, ایک لینیج ہے, ایک نسب ہے, میں بڑے میری نسل جو ہے بڑی اعلیٰ ہے, اور میں جو ہے بڑے فلاں کا بیٹا ہوں, اور فلاں میرے ماموں ہیں, اور فلاں میرے خالو ہیں, ہوں گے سب کے. تو کیوں ہے؟ سوال یہ کریں کیوں. اپنی نعمت کے اوپر یا اپنی تکلیف کے اوپر کیوں کا سوال کریں. تو جب آپ کیوں کا سوال کریں گے تو دو چیزیں نکلیں گی. یا تو پیچھے فیئر ہوگا کہ میں اس لیے ہے میرے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کیا ہے, یہ عذاب ہے. جو بندہ ایک چیز کو عذاب کنسیڈر کر رہا ہے, اس کا مطلب سائیکالوجی کے بیک اینڈ پہ کیا چیز ایکٹیو ہے؟ فیئر, خوف, کہ یہ میرے ساتھ ایک کلیمٹی ہو گئی, یہ چیز میرے ساتھ ایک نقصان ہو گیا, کاروبار میں میرے ساتھ ایک نقصان ہو گیا, یا پھر میری جاب چھن گئی, یا پھر جب میں سٹارٹ کرتا ہوں کووڈ آ جاتا ہے, یا پھر رشتہ نہیں چل پا رہا, یا پھر بیٹیوں کا گھر خراب ہو رہا ہے, بیٹوں کا گھر خراب ہو رہا ہے. تو پہلی چیز, اور کوئی بھی چیز خراب ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر عذاب ہے. دونوں میں سے جو چوز کریں گے وہ ڈپیکٹ کرے گا کہ پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے. یا تو خوف زیادہ ہوا ہے, یا پھر امید زیادہ ہوئی ہے. بنی اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں, ان کے دلوں کو آپ دیکھیں, جس پر وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف,
کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں. کیا نہیں دیا تمہیں؟ آسمانوں سے کھانا نازل کیا، پانی چاہیے تھا چشمے بہا دیے، پناہ چاہیے تھی سمندر پھاڑ دیا، کیا اور کتنی نعمتیں چاہیے. تو نعمتوں کو انہوں نے کیا کنسیڈر کیا؟ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. ابھی کیا مسئلہ تھا؟ کہاں پہ مسئلہ تھا ان کا؟ ہوپ زیادہ تھی نا، ہوپ زیادہ تھی. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بالکل صحیح لے کے چل رہا ہے، لیکن لائف کے اندر کہ سیٹل نہ ہو جائے اور تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ گناہ جو کیا تھا نا ایک، تباہ ہو گیا گا پیچھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس گناہ کی وجہ سے آج جو ہے یہ عذاب مل رہا ہے مجھے، اور اس عذاب سے کوئی نجات نہیں. اس کا کیا ایکٹیو ہے پیچھے؟ فیئر. ہم اپنی اگر زندگیوں کے اندر دیکھیں تو ہم انہی دو وادیوں کے بیچ میں، ابھی تیسرا نہیں آیا، ابھی انہی دو وادیوں کے بیچ کے اندر ہیں. یا تو ہماری زندگیوں کے اندر خوف بڑھا ہوا ہے، یا پھر ہماری زندگیوں کے اندر کیا بڑھا ہوا ہے؟ امید بڑھی ہوئی. انہی دو چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے. جب تک یہ دونوں بیلنس نہیں ہوں گی، جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز نہیں کریں گی، انسان آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتا. بلکہ بیماریوں کی جڑ انسان کے دلوں کے امراض، جتنے بھی انسان کے دل کے اندر لذتوں کی چاہت ہے، جتنے بھی انسان کے دل کی بیماریاں ہیں، سب کا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ ضرور آئے گا. آپ اللہ کے ایک ایگزامپل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں لکل امرئ جوانی و برانی، کہ ہر بندے کا ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اور ہر بندے کی ایک اوپن لائف ہوتی ہے، پبلک لائف ہوتی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو اعلانیہ ہے، ایک وہ زندگی ہے جو میری خلوتیں ہیں، جہاں پہ میں اللہ اور فرشتے اور اللہ ہے، اللہ میں اور فرشتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ لائف کو ٹھیک کر لیا، اس کی اللہ تعالیٰ پبلک لائف کو بھی ٹھیک کر دے گا. جس نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پرائیویٹ لائف اس کی خرابی ہے، اس کی پبلک لائف کو بھی خراب کر دے گا. سوال ہے یہاں پر کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ انیشیٹو لینے کو کہ انسان اپنی پرائیویٹ لائف کو ٹھیک کرے؟ کیا فیئر ہے؟ کہ اگر میں اپنی پرائیویٹ لائف ٹھیک کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ میری پبلک لائف ٹھیک کر دے گا. انیشیٹو کیا ہے کہ میں اپنی خلوتیں ٹھیک کروں. جب میں اور اللہ، بہت سارے لوگ ہیں سب کے سامنے تو بڑے نیک فاضل تسبیح اور بتاتے ہوں گے تہجد گزار، لیکن اکیلے میں اللہ اور فرشتے، حیا آ جائے مطلب کہ فرشتوں کو تھوڑی حیا کر لے، تھوڑا کم کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ موٹیویشن کیا دے رہا ہے؟ ہوپ. بندہ ٹھیک کیوں نہیں کرے گا؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں کرے گا؟ کیا زیادہ ہے کہ بندہ اپنی خلوتیں ٹھیک نہ کرے، بگاڑ دے؟ ہاں، ہوپ زیادہ ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی، یا پھر اسی کے اندر دیکھیں کہ اس کو اپنی پبلک لائف خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے. فیئر کم ہے، ہوپ زیادہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا. تو اسی طرح آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں. لائف کے اندر انسان جو ہے وہ اگلا انیشیٹو کیوں نہیں لیتا؟ جہاں ہوں ٹھیک ہوں میں، تو ڈر ہے. تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کو ہم سوئمنگ پول میں پھینک دیتے ہیں اور بولتے ہیں آپ انیشیٹو نہ لیں، مطلب کہ آپ نے ہاتھ نہیں چلانا. جب آپ کو پتہ چلے گا آپ ڈوب رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک فیصلہ کریں گے، آپ بولیں گے مجھے سوئمنگ نہیں آتی، مجھے جو آتا ہے میں کروں گا. ضرورت جو ہے، اگر ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو ضرورت جو ہے وہ کیوں مائنڈ کے اندر آ رہی ہے کہ یہ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں ڈوب جاؤں گا، فیئر آ جائے گا. یعنی
ایک انسان کی گروتھ کے اندر ایک بڑا جو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ کس کا؟ فیئر کا. کہ اگر آپ کی زندگی میں خوف نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئے بچے جتنے آتے ہیں، مائیں بولتی ہیں میرے بچے کو سدھار دو، ایسے نہیں سدھر سکتا. آپ اس کو بار بار لالی پاپ دیتے رہے، نہیں بیٹا بیٹا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہم تھوڑا سا فیئر لے کے جائیں، وہ فیئر کو گھر جا کے نیوٹرلائز کر کے بلکہ کیا ڈبل ہوپ لے کے آئے. ہاں سر تو غلط بول رہے تھے، دل بھائی تو ایسے ہی بول رہے تھے، کچھ نہیں ہونے والا. دوستوں میں بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر دو کہ کوئی فیوچر نہیں لگ رہا تمہارا، وہ اگلی بار سے ملتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بندہ ہی مجھے نا ذلیل کرنے آتا ہے. ہاں بات ہی کیسے کہ وہ کہتا ہے یار میں وینٹ آؤٹ کرنے آیا ہوں تو الٹا میں ڈرا رہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی لائف کے اندر ایک بڑا ایشو ہے. اگر فیئر جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اگر وہ انیشیٹو آپ لیں گے ہی نہیں جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنے دینی لحاظ سے انیشیٹوز لے کے آنے ہیں، دنیاوی لحاظ سے انیشیٹوز لے کے آنے ہیں، خوف ڈھونڈیں اپنا پہلے کہ بھائی میں کیوں کروں. لیکن اگر زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے کہ آپ کو لگے نہیں نہیں میں کر بھی لوں تب بھی نہیں بچ سکتا اب تو، پھر آپ کیا لے کے آئیں گے؟ ہوپ لے کے آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ انسان رستہ اختیار کرتا ہے فیئر کی بیس پہ، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک ہو تو اس نے اختیار کیا ہے، بیکاز وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا شخص نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو کم پہ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ بڑھنا چاہتا ہے آگے. یہ اس کا ایک خوف ہے کہ کمپٹیشن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ میں بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا گھر لے کے آئے تھے، کیا تھا اس کے پیچھے؟ کمپٹیشن تھا نا. اور کمپٹیشن کے اندر زیادہ چیز کی اگر ہوپ ہوتی تو وہ ایک جو کھجور آئی تھی اور سب پہ جو ہے وہ آپ سب نے کہا سب پہ جو ہے وہ بھاری ہے، ایک رات محنت کر کے جو ہے وہ صحابی کھجوروں کا کچھ حصہ لے کے آئے تھے، ان کی تو ہوپ تھی. صحابی کو جو پوری رات محنت کر کے آئے ان کو فیئر تو نہیں تھا کہ یار مجھ سے زیادہ کوئی لے آئے تو کیا ہوگا، ان کو پتا مجھ سے زیادہ بہت ہوں گے لیکن میں یہی لا سکتا تھا. حضرت عمر کی جو انیشیٹو تھا آدھا گھر لانے کا، اس کے پیچھے اس بڑے انیشیٹو کے پیچھے کہ میں آدھا گھر لے کے جاؤں گا، پیچھے کیا تھا؟ کمپٹیشن تھا. کمپٹیشن میں آدھا گھر کیوں لے کے آئے، اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں، اس بار اگر میں آگے نکل جاؤں گا اس بار. فیئر تھا کمپیریٹر زیادہ لے آئے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کیوں لے کے آئے؟ پیچھے کیا تھا؟ ہوپ کیا تھی؟ بڑی زبردست اگزامپل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ترکت فی بیتی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول. ہوپ. آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس میں کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، لیکن سٹارٹنگ فیز کے اندر انیشیٹو لینے کے اندر فیئر مدد کرے گا، خوف مدد کرے گا. نہیں مجھے اٹھنا ہے، مجھے کرنا ہے. صبح 6 بجے اٹھ کے انسان فجر کی نماز کیوں پڑھے گا؟ فیئر. ہو سکتا ہے اگر میں نے نہ پڑھی، کیونکہ آپ سب نے بھی یہاں پہ فیئر ہی لے کے آئے ہیں کہ ویسے ہم صفحہ میں پڑھاتے ہیں یہ فرض حرام مستحب کے اندر، لیکن سن لو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو لا میکنگ کی ہے اس میں جتنے بھی فرائض ہیں، اوبلیگیٹری ڈیڈز ہیں جس میں انسان نے انیشیٹو لینا ہی لینا ہے، وہ سب خوف سے موٹیویٹڈ ہے. فجر اور عشاء کی نماز کس پہ بھاری ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ہوپ ہے؟ فیئر. جس کی اثر کی نماز نکل گئی گویا کہ اس کا سب مال عیال سب تباہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ فیئر. اور تہجد کی نماز جس نے آپ نے کہا صلو والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب روک سو رہے ہو، تدخل الجنہ بسلام، رات جنت آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. وہاں پہ تو نہیں بولا جس نے رات کی نماز نہیں پڑھی اس کی خیر نہیں. منافق بھی بھاری ہے، نہیں بولا ہی نہیں. جتنے بھی والنٹیرلی ڈیڈز ہوں گے ان میں ہوپ ہے. جتنا بھی آپ نے بڑھنا ہے نا انیشیٹو لینے کے بعد، تو کہتے ہیں گرو انیشیٹو لینے کے لیے فیئر ہے اور پرسسٹنٹ رہنے کے لیے ہوپ ہے. آ رہا سمجھ؟
مستقل مزاجی کا سوال پوچھتا ہے نا اکثر کہ سر بتائیں مستقل مزاجی کیسے آئے گی. تو بھائی پہلی چیز یہ ہے, پہلے آئے گا خوف. سٹارٹ کرو ایک چیز کو, ایک تھیوری ہے, آپ کہتے ہیں بھائی غلط بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں جو سمجھا ہوں شریعت سے, سٹارٹ لینے کے لیے خوف, لیکن دائمی خوف رہے گا, دل ڈپریشن میں چلا جائے گا, خوف غالب آ جائے گا, بندہ بولے کہ یار مجھے نہیں کرنا, بس ہو گئی ہے. رہے گا کیوں اس رستے کے اوپر؟ امید, منزل قریب ہے, نہیں یار پہنچ جاؤں گا, نہیں یار میں کر لوں گا. انسان فٹنس کیوں شروع کرتا ہے؟ کیا فیئر ہے؟ طبیعت خراب نہ ہو جائے. یہ آج کل کے جوان طبیعت کی وجہ سے نہیں کر رہے. بڈھا ہو جاؤں گا, اچھا موٹا ہو جاؤں گا, کہیں وہ منع نہ کر دے, منع نہ کر دے, شروع سے ویسے کرتے ہیں اس فیئر پہ. اچھا پھر وہ کیوں ہوتا ہے 3 مہینے بعد لڑکا چھوڑ دیتا ہے؟ وہ بھی چھوڑ دیتی ہے. تو موٹیویشن سٹارٹنگ کے اندر جو آتی ہے دیٹ از فیئر. لیکن آپ بولیں یار کہیں وہ منع نہ کر دے, کہیں وہ منع نہ کر دے, اس پہ میں 3 سال کھینچ جاؤں, اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. یو نیڈ ہوپ. اور ہوپ کہ یار نہیں آئی لک بیٹر, نہیں یار اس سے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, نہیں یار میں اچھا لگ رہا ہوں, یہ ہوپ آ رہی ہے. تیسرا پورشن جو ہے نا وہ اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں, اور اکثر دینی لوگ بھی مس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر دینداروں کے اندر بھی وہ حلم, وہ اخلاص, وہ نرمی. بھائی دین پہ عمل کر رہے ہو, فرسٹریشن کیوں ہے, غصہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں لیکن غصہ آپ کو ہم پہ آ رہا ہے. بھائی نماز آپ, روزے آپ رکھ رہے ہیں لیکن آپ نے سب کا عذاب کیا ہوا جینا. آپ جو ہے فرما برداری کر رہے ہیں ماں باپ کی, لیکن فرسٹریشن کے اندر آپ ہی گھٹ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ تیسرا پورشن ہے کیا؟ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے دل کا. اگر آپ نے وہ ایکٹیو کر لیا, اگر آپ نے اس کو بیدار کر لیا, تو یہ ہوپ اور فیئر بھی بیلنس ہو جائیں گے, اور انیشیٹو کے اندر بھی مضبوطی آ جائے گی, مستقل مزاجی بھی ہو جائے گی. انسان راہ راست سے ہٹے گا بھی نہیں, اور مشکل چیلنجز کو بھی برداشت کر لے گا, اور زیادہ خوف کو بھی غالب نہیں ہونے دے گا, اور زیادہ امید کو بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں کرنے دے گا اپنے آپ کو. دیٹ از لو, دیٹ از محبت. آپ سارے اعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا نہیں ہو رہی. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اپنے دل کو بدلنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں میرا ہوپ اور فیئر بیلنسڈ ہے, کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی جو دین پہ عمل کر رہا ہوں, میں جو اعمال کر رہا ہوں, جو نمازیں پڑھ رہا ہوں, جو روزے رکھ رہا ہوں, اس کے اندر آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ رائٹ, لیکن پھر بھی مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بھائی نیکی کی لذت تو ایسی ہوتی ہے, چہرے پہ آثار ہوتے ہیں, دل میں آثار ہوتے ہیں. تو وہ محبت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ جیسے فار ایگزامپل آپ پوچھیں, اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ کیوں ملی ہے؟ آپ اس کے مستحق تھے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم اے سیلف میڈ مین, یہ سب دس از آل بیکاز آف مائی ہارڈ ورک, اور میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا, میں نے بڑی باتیں سنی ہیں, اور اس لیے میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں, تو کس سے محبت ہوگی؟ بیکاز آپ خود ڈیزرونگ تھے نا. تو اللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو مائنس ہو گیا آپ کی پوری لائف سے. دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ اپنی نعمت کو دیکھ کر, اپنی گاڑی کو, بنگلے کو, رشتوں کو, صحت کو, فراغت کو, بزنس کو دیکھ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں, ڈیسیژنز کو اگر آپ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری نیکیوں کا نتیجہ ہے, یہ میری نیکیوں کا نتیجہ ہے, ابھی آدھی محبت ہوگی, آدھی اپنے آپ سے, اور ہاں اللہ تو نے دیا ہے, جو میں نے کیا وہ تو نے مجھے دیا. ہاں تو 10 گنا دیتا ہے, لیکن کیا تو میں نے نا, اللہ نیکی میں نے کمائی ہے. اگر آپ چاہیں نا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جتنا بھی فساد ہے نا وہ تم نے کمایا ہوا ہے.
نیکیوں کے حوالے سے کمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں پہ. کمانے کا کانسیپٹ نہیں آیا نیکیوں کے اندر, ہمیشہ گناہوں کے اندر ہی ہے تم نے کمایا ہے. لیکن تیسرا ہم پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نعمت دیکھتے ہیں اپنی لائف کی, کوئی بھی نعمت دیکھتے ہیں اپنی لائف کی, سوال کریں کیوں دی اللہ تعالیٰ نے. میں مستحق اگر نہیں تھا, اگر میری نیکیاں اتنی نہیں تھیں, تیسرا کیا ہے پھر, آزمائش کی طور پہ دیا ہے. تو آزمائش کی طور پہ اگر میں شکر ادا کر رہا ہوں تو بندہ بولے ہاں تیسرا پوائنٹ اچھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے نعمت ملی ہے, میرے لیے ایک آزمائش ہے اور الحمدللہ بہت اچھی طرح استعمال کر رہا ہوں, کوئی اسراف نہیں ہو رہا اور بالکل صحیح ہو رہا ہے, حساب کتاب آڈٹ صحیح ہو رہا ہے, ہاں بھائی سب ٹھیک ہے نا, سب معاملات ٹھیک ہیں. پھر بھی اللہ محبت کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ تو آپ جب آپ کو میں بولوں گا آزمائش ہے تو فوراً سے فیئر کا کانسیپٹ اوپن ہوگا, آپ اپنی آڈٹ چلائیں گے اور آڈٹ کے اندر دیکھیں گے میں کہاں غلط ہوں, جو غلط ہوگا اس پہ معافی مانگ لیں گے, اور صحیح ہوگا بولیں گے تو میرا بات ختم ہو گئی. ابھی میں تکلیف کی بات نہیں کر, ابھی نعمت کی بات کر رہا ہوں, بلیسنگ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بھی نعمت ہے, آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کو, آپ بولیں اللہ یہ میں تو مستحق نہیں تھا اس کا, اللہ یہ تو میری نیکیاں بھی اس کے برابر نہیں ہیں. ہاں آپ چلیں آپ ایکویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا, کون سا عمل تھا آپ کا, کون سی دعا تھی آپ کے پاس. چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی, کس وجہ سے ملی آپ کو. چلیں یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پھر ہدایت دے دی, اللہ تعالیٰ اپنا نام سن, اللہ تعالیٰ کے اتنی کبریائی ہے, اتنا تکبر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ چاہے تو اپنا نام نہیں سناتا لوگوں کا, اگر وہ چاہے تو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ میں خیر چاہتا ہوں ان کو میں دین کا علم دیتا ہوں, ان کو میں دین کی محفلوں کے اندر بٹھاتا ہوں. آج آپ بیٹھے ہیں, سوال کریں کیوں, کون سا عمل تھا آپ کا جو آپ کو یہاں لے آیا. یا تو خود کلیم کر دیں, یا پھر اپنے ایکشنز کو, یا پھر تکا کہتے ہیں جی ایویں ہی ہو گیا, nothing is planned, یا پھر آپ آخر میں کہیں گے اللہ یہ سب تیرا کیا ہے, تیرا انعام ہے, میں اس کا ایلیجبل نہیں ہوں. I never earned it, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہاں پہنچنے کا جہاں آج پہنچا ہوں. اب کیا ہوگا, پھر ہم کہیں گے کیوں, اس نے اسپیشل رحم کیوں کیا آپ کے اوپر. اب یہاں پہ دل جو ہے نا وہ جاگے گا. اب دیکھیں یہاں پہ اس طرح مٹی ہٹانی ہے اپنے دل کے اوپر سے, سوال کیوں کر کے, کیوں جی وجدان صاحب, کیوں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ پہ, کیا آپ نے کیا خاص کما لیا, یا آپ کے اندر ایسی کیا جھلک تھی, یا آپ کے اندر کیا ادا تھی کہ اللہ نے بولا فرشتوں کو اس کو جا کے نہ یہ دے دو, آج اس کا یہ والا راستہ آسان کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زندہ دل تھے کہ جب آپ سے ہم واش روم سے بھی واپس آتے ہیں نا تو کہتے تھے غفرانک, کہ اللہ میں تیری معافی چاہتا ہوں. کیوں, یا اللہ اگر یہ نعمت بھی نہ ہو نا واش روم کی تو انسان 2 دن کے اندر مر جائے. اتنا سوچتے تھے کہ اللہ میں تیری معافی اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا, تیرا اتنا انعام ہے مجھ پہ, میں تیرے انعامات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اس کو کہتے ہیں کہ انسان جب احسان تلے دب جاتا ہے, جب انسان اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے اپنے اوپر, جتنا احسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑھاتے جائے گا اس دل کے اوپر, اس دل کی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے, جتنا اس کو دباتے چلے جاؤ گے احسان کے اندر, یہ جھکتا چلے جائے گا احسان کے اندر, یہ محبت کے اندر جھکتا چلا جائے گا. اور یہ ہے, میں اگر آپ اپنی اگزامپل لیں لائف کے اندر, جب آپ کو یاد دلایا جاتا ہے نا فلاں نے تم پہ کیا کیا ہے, اتنے احسانات کیے ہیں, فلاں نے تمہیں یہ دیا ہے, یہ دیا, یہ دیا, دل کے اندر ایک دم سے ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے نا, سو نائس آف یو, کتنا اچھا, کتنا اچھا. کچھ لوگ تو ماں کو بول دیتے ہیں تو آپ نے کیا, آپ کا رائٹ تھا, میرا رائٹ تھا, آپ کو تو کرنا تھا, آپ کی رسپانسبلٹی تھی. نہیں, لیکن جب بھی آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے, دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دل جھکے گا, احسان سناؤ گے جھکے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کہتا ہے سناؤ اللہ کی نعمتیں لوگوں کو, کتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر تم کہو گے انما اوتیتہ علی علم, یہ مجھے میری وجہ سے دیا گیا, گون محبت, گون محبت نہیں ہو سکتی.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایکوالٹی کا ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ کہنا کہ میری نیکیوں کے بدلے ملا نہیں. سوال ہے کیوں ہوا میرے ساتھ, اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ نے میری زبان چل رہی ہے, اللہ نے مجھے طاقت کیوں دی, اللہ نے مجھے علم کیوں دیا, اللہ نے مجھے مال کیوں دیا, اللہ نے مجھے رشتے کیوں دیے, اللہ نے مجھے کاروبار کیوں دیا, اللہ نے مجھے اچھی جاب کیوں دی, اللہ نے مجھے استاد کیوں دیا, اللہ نے مجھے اچھے جو مینٹورز کیوں دیے, اللہ نے مجھے اچھی اپبرنگنگ کیوں دی. سب کا جواب ایک ہی ہے, اس کا رحم تھا, اس کا رحم تھا, اسپیشل رحم تھا میرے ساتھ. اسپیشل رحم سے کیا ہوگا؟ امید بڑھے گی, محبت اس سے اور زیادہ بڑھے گی. کہیں رحم جو ہوتا ہے نا وہ چھن بھی سکتا ہے, وہ خوف آ جائے گا ساتھ میں کہ چھن بھی سکتا ہے. جب میں خود کچھ نہیں کما سکتا, جب میں نے خود کچھ نہیں بنایا, جب when I am not a self made man, جب ریسورس میرا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے, جب ڈیسیجنز میرے اپنے نہیں ہیں, جب اسٹرگل میری اپنی نہیں ہے, تو میں تو محتاج ہو گیا اس کی. جب میں اس کا محتاج ہو گیا تو کیا آگے ایک فیئر کا ایلیمنٹ آ گیا, ہوپ کا ایلیمنٹ آ گیا. محبت اکثر خوف اور فیئر کے اندر, اب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا, اچھا ٹھیک ہے مجھے اب نا مجھے کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے, فوراً سے اس اللہ تعالیٰ کے احسان کو لائبلٹی لے کے کیا کر دیا, انرجی کو کیا کر دیا, نیوٹرلائز کر دیا فوراً سے. بڑا کیس ہے, اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل کیا کیا, انعام کیا. آپ نے کہا یا تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انعام کر دیا. اب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ نے کیوں کیے, میں فوراً سے چلو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کیا, وہ جو احسان ہوا تھا اس کو نیوٹرلائز کیا, دل میں امپیکٹ غائب, اللہ خیر سال مٹی پاؤ کر دیا اس پورے احسان کو. ریفلیکٹ نہیں کر رہے, دل کو انرجی نہیں مل رہی. ہوپ اور فیئر کے اندر دل کو خالی چلاؤ گے, فیول کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بولے گا نہیں بھائی بڑا مشکل کام ہے. یہ دو ونگز کو اگر ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, ایک انسان کا دل جو ہے وہ ایک پرندے کی مانند ہے, ایک ہے ہوپ, ایک ہے فیئر. پرندے سٹیبل نہیں ہوں گے, اڑ نہیں سکتا, لیکن بھائی ڈائریکشن کے لیے ایک سر بھی تو چاہیے, اس کو محبت بولتے ہیں. محبت کے بغیر دل کو چلاؤ گے نہیں چل سکتا, تھک جائے گا, تھک جاؤ گے دین پہ چل چل کے. کیوں؟ وہ محبت پوچھ ہی نہیں رہے تم اللہ تعالیٰ سے, وہ اپنے آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دین کا علم دے رہا ہے. سوال کریں کیوں دے رہا ہے؟ جواب آئے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ آج سب کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ کیا چاہیے, خیر دینا چاہیے. تم کو اپرچونٹی کاسٹ کیا تھی یہاں بیٹھنے کی, یہ سننے کی؟ بہت تھی. انسان بہت کچھ کر سکتا تھا, نیٹ فلکس پہ پورا 9 سے 12 کا سیزن دیکھ سکتا تھا. لیکن اگر اللہ نے اپرچونٹی دی ہے اور تم مانتے ہو کہ اللہ نے دی ہے, محبت آ جائے گی. اگلی بار سمجھ آئے نہ پھر بیٹھ جاؤ گے آگے, بولو گے نہیں یار اس نے خیر چاہیے, بات ختم ہو گئی. تو محبت کے ایلیمنٹ اگر تیسرا پورشن دل کا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا, دل زندہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد لاسٹ جو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میری زندگی میں کوئی کیلامٹی آئی ہے, یا کسی لحاظ سے میں ڈیفیشنٹ ہوں اپنی لائف کے اندر. ہو سکتا ہے میں فائنینشلی کمزور ہوں, ہو سکتا ہے ریلیشن شپ وائز جو ہے میں بڑا ڈسٹربڈ ہوں, میرے ماں باپ گھر پہ لڑتے ہوں, مجھے گھر پہ سکون نہ ملتا ہو, میری بیوی جو ہے وہ اچھی نہ ہو, یا میرا شوہر جو ہے وہ جو ہے میرے ساتھ تمیز سے نہ رہتا ہو, یا میرے بچے جو ہے میرے کنٹرول میں نہ ہو. کوئی بھی کیلامٹی ہے, یا پھر فلاں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک ڈائلسس کا مریض ہے, یا پھر نعوذ اللہ نہ کرے کسی کو جو ہے کوئی بڑی مہلک بیماری ہو گئی اور اس ہاسپٹل کے اندر چکر لگ رہے ہیں. کوئی بھی کیلامٹی ہو سکتی ہے لائف کی. کیوں آئی؟ کیا کہیں گے جی سلار بھائی, کیا کہیں؟ ایک مصیبت ہے لائف کے اندر, اب میں اس کو سوچ کے 3 باکس اوپن کرنا جا رہا ہوں. پہلا امید کا, دوسرا فیئر کا, تیسرا لو کا. کیا کروں, کیا سوچوں؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ معیز بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی تکلیف آتی ہے نا میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تو معیز بھائی نے اس کو بولا ہے چل بیٹا تھوڑا سا قبر سے اوپر نظر آتا نا, دفن ہو جا پورا. پہلی بات تو یہ کہ اس غم کے اندر, مصیبت کے اندر مر, اور دوسرا یہ تیری وجہ سے ہوا ہے, اٹھے گا کیسے وہ؟
تو مر جائے گا. ہاں تکلیف کے ٹائم پہ فیئر کو جگانا چاہیے یا ہوپ کو جگانا چاہیے, سوال ہے. چلیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو جنرل, جب بولا نا جنرل کہ جتنا فساد ہے اس دنیا کے اندر, لکھ لیں بھائی یہ نقطہ بھی صفحہ کے اندر ہی ملتا ہے تفسیر کے اندر. صفحہ ہمارا جو 2 سال کا کورس ہے اسٹارٹ ہونے والا ہے دسمبر کے اندر. تھوڑی سی مارکیٹنگ ٹیم کو بھی ریلیکس کر دوں نا بھائی, وہ بولیں گے یہ کیا بات ہے, پورا سیشن نکال دیا آپ نے, بات ہی نہیں کی. تو اس کے اندر ہم یہ دیتے ہیں نقطہ کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے جو بھی صفحہ کے اندر انٹرسٹڈ ہے, رجسٹریشن لنک جو ہے وہ دیا ہوا ہے, وہاں پہ رجسٹر کر دیں یا پہ کامنٹ سیکشن میں یس لکھ دیں, آپ کو جو انشاءاللہ اپروچ کر لیا جائے گا. چلیں الحمدللہ 300 سے 200 سے اوپر انرولمنٹس میں خیال سے ہوگی فرسٹ سیمسٹر کے اندر, تو اگلے 300 اور باقی ہیں, تو اس میں سے آپ ہو سکتے ہیں. چلیں, یہاں پر پہلی چیز یہ کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ فساد ہے دنیا کے اندر, جو کچھ نقصان ہے, جتنی بھی کیلیمٹیز ہیں, جتنی بھی ڈسٹربنس ہے, جتنے بھی ارتھکویکس ہیں, جتنے بھی کووڈز ہیں, جتنے بھی وائرسز ہیں, وہ کیوں ہیں؟ تمہارے ہاتھوں کی. کس کے؟ شیان کے ہاتھوں کی, وجدان کے ہاتھوں کی, شہزاد کے. بما کسبت ایدی الناس, انسانوں, تمام انسانوں کے. جب کلاس میں بولا جائے نا تم پوری کلاس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے, کسی کو ملامت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو صحیح تھا, یہ اسی میں مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, تو جنرل پرسپیکٹو کے اندر سوچنے کا ہوگا گناہوں کو کلیمٹیز کے اندر, لیکن جب اسپیسیفک کو بیماری آتی ہے نا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ من ما اصابہ, کسی ایک مسلمان کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پھر کانٹا بھی چبھتا ہے, کتنے رحمت للعالمین ہے نا آپ سے, کیا کہہ رہے ہیں, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو, تو یہ پہلا ہی نہیں بولا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے. الفاظ دیکھیں میرے نبی کے سن کے, کہہ رہے ہیں تمہارے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. مومن کا تو حال ہی زبردست ہے, یا تو نعمتیں مل رہی ہوں گی تو شکر ہو رہا ہوگا, نہیں مل رہی ہوں گی تو صبر ہو رہا ہوگا. تو جب انسان مصیبت کے اندر پھنستا ہے, اگر اس نے وہاں پر فیئر کے ایلیمنٹ کو جگا دیا, شاید گیٹنگ اٹ, کیا ہوگا؟ کون دلدل میں پھنس جائے گا. کیوں؟ اب اس کو پتا ہے پکڑ آ چکی ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ چھوڑ دے گا مجھے؟ اگر چھوڑنا ہی ہوتا پکڑا کیوں تھا؟ اللہ رحمان رحیم سنا تھا, وہ تب تک تھا جب تک معاف کرا تھا. اب پکڑ آ چکی, اب کیا ہوگا؟ I'm gone. اب وہ واپس آئے گا, وہ دل بدلے گا, وہ بولے گا نو I've lost it. دل کیا بدلوں اب تو میں ہار چکا ہوں. اس کو اس وقت جو ہے وہ آپ نے کیا ہوپ دینی ہے, کہنا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان. بولیں گے نا تمہارے, بولیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی چیز دینا چاہتا ہے. آپ بولیں گے نا امتحان, کہہ رہے ہیں اسی کا ڈر ہے, امتحان ہی تو سخت ہوتا ہے, کچھ اور بتا بھائی. بولو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی چیز دینا چاہتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ, گناہ کس کے نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ تمہارے گناہ ہیں, لیکن تمہارے معاف تو گناہ کیا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ؟ معاف ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ ریکور ہو رہا ہوگا, تو جو کاؤنسلر ہے, جو کہ مربی ہے, جو تربیت کرنے والا ہے, چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ استاد ہے, جیسے وہ ریکور ہو جائے, فیئر لے کے آنا. مشکل تھی نا, بولو مشکل تھی نا پیچھے, بھولنا مت اس کو. ہاں انسان نسیان سے, اگر انسان بہت ساری چیز, بڑی نعمت ہے بھولنا ہے. ویسے پتہ ہے اگر غم انسان بھولے نہیں تو کیا ہوگا؟ تو کلاس 9 کا غم لے کے بیٹھ جائے گا بھائی. وہ کلاس 9 کا غم تازہ رہے گا, پھر جو ہے وہ اے لیولز کا آ جائے گا, پھر یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر سے لے کے 8ویں سیمسٹر تک 10 غم اور آنے اس کے, 8 سیمسٹر میں 10 غم اور آنے. کیوں وجدان؟ پتہ ہی نہیں تمہیں اس کے بارے میں.
اچھا جی 8 سیمسٹر پورے نہیں ہوئے نا اچھا جی، تو یہاں پر جو ہے فوراً سے ریکور جیسی ہو. اب آپ کو خود اینالائز کرنا ہے کہ میں پچھلی وادی سے نکل کے آیا ہوں، میں دلدل سے نکل کے آیا ہوں، آج مجھے کیا سوچنا ہے؟ میں دوبارہ پھنس سکتا ہوں. اور بڑی تنگ وادی تھی. ہم کہتے ہیں بھول جاؤ بھائی کو، پرانی باتیں یاد نہ دلاؤ بھائی، پرانی باتیں یاد نہ لاؤ. پرانی باتوں کو یاد رکھو کہ فیئر تمہیں ملے تھوڑا سا دل کو. ہوپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس سے. جب اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیوں بچایا؟ ایلیجبل تھے آپ ڈیزرونگ تھے، آپ نے بچایا اپنے آپ کو. بھیا تو دعویٰ کرتے نا یار آئی ایم اے سیلف میڈ مین، بس ختم بات، میں نے کیا سب کچھ. یا پھر کچھ ہوتے ہیں جو نہ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، بالکل یہ بیچ کی قوم آئی ہے، نہ سیلف کانفیڈنس ہے نہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے، بولیں گے قسمت ہی ایسی ہے بھائی کی، بس بھائی قسمت ہی ایسی ہے، بس ٹائم اچھا چل رہا تھا، وقت اچھا چل رہا تھا، بس یہ پتہ نہیں کیا ہوا میں نے یہ فیصلہ لے لیا، پتہ نہیں کیا ہوا میں نے والی گاڑی بک کرا لی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا میں نے یہ ڈیل سائن کر دی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا یہ اسٹاک کو ڈال دیا تھا میں نے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا. یہ نہیں بولیں گے اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے اتنے کے پرائز بانڈ اٹھا لیے تھے. بولنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ سیکھنے کے لیے، پرائز بانڈ کے معاملات سیکھنے کے لیے فقہ البیوع جوائن کریں صفا کا انشاءاللہ. اس کے اندر آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کس طریقے سے حلال ٹرانزیکشنز کیا ہے، حرام ٹرانزیکشنز کیا ہے، کس طریقے سے ایک چیز حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے. ہاں آگے ہمارا رجسٹریشن لنک بھی آگے دیکھو، وہ بھی ایکٹیو ہے پیچھے سے. چلیں جی، تو اگر ریکور کر گیا پیچھے فیئر لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا ہے؟ ہوپ لے کے آنی ہے. اور کیوں نکالا ہے اس کے لیے کیا لے کے آنا ہے؟ محبت لے کے آنی ہے. تینوں چیزیں اگر دل کی ساتھ چلتے رہیں گی، دل تازہ دم زندہ ہو جائے گا. کہ جب اگین ریپیٹنگ دا خلاصہ آف دا ہول سیشن، انٹائر سیشن از کہ انسان کی، اگر انسان کو کوئی نعمت ملے تو سوال کرو یہ نعمت کیوں ملی. اگر تم مستحق تھے اس کے تو ٹھیک ہے، اگلی بار اپنے آپ سے امید لگانا اور اپنی ریسورسز کے اوپر ڈرنا. پھر اسی طرح ہوگا ہے اب کیا ہوگا، اب تو میری ایج بڑھ رہی ہے، ریسورس تو کم ہو رہا ہے، حالات تو خراب ہو رہے ہیں، اکانومی تو خراب ہو رہی ہے. جو کہے گا پہلے بھی اللہ نے دیا تھا آج بھی اللہ دے گا، کیا ہو گیا اگر اکانومی خراب ہو گئی تو وہ کہیں اور سے دے دے گا. تو اگر کوئی چیز ملی ہے، اگر وہ کہے گا یہ سب اللہ کا رحم ہے، احسان ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، تو دل کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. جتنا احسان اپنے اوپر بڑھاتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا، یہاں تک کہ دعاؤں میں بولو اللہ تیرے احسان دلے دب گیا ہوں میں، تیرے اتنے احسانات ہیں اللہ مجھ پہ، میں اپنے گناہ دیکھوں تو مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے احسانات دیکھوں مجھے لگتا ہے میرے اوپر تیرے سے زیادہ کسی کے احسانات ہی نہیں ہے میرے اوپر. اور ایسا ہی ہے، جب یہ احسانات اپنے دل کو بتاؤ گے، اٹس اے لیونگ تھنگ، بتاتے جاؤ گے اللہ تو نے یہ بھی کیا، اللہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تو نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ چین بناؤ، یہ ورد کہتے ہیں نا، ورد کرو وظیفہ، یہ وظیفہ ہے بھائی تمہارا. سوچو، یہ ریفلیکٹ کرو، پونڈر کرو، تفکر کرو کہ میں نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، اس نے پھر احسان کر کے مجھے کیا. دل بولے گا یار بہت بڑی ذات ہے. دل کو خود ہی معرفت ملنا شروع ہو جائے گی، بولے گا یار بہت غنی ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی سے. یار وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. یار یہ مجھے امپاسبل لگ رہا تھا، یار یہ اس نے کر دیا. یار یہاں پہ میں نا امید ہونے والا تھا اور اس نے پھر 5واں دروازہ کھول دیا. یار یہاں پہ وسائل ختم ہو گئے تھے، یار اس نے پھر کھول دیا. یار یہاں پر میں ہار مان چکا تھا لائف کے اندر، اللہ نے پھر جتا دیا. یار یہاں پر ڈیل ہاتھ سے نکل چکی تھی، اللہ نے پھر ہاتھ میں دے دی. یہ کلائنٹ بھاگ چکا تھا، یہ پھر آ گیا. اللہ نے کتنا احسان کیا. دل بولے گا، دل آج جھکائیں گے اللہ کے آگے، محبت کے اندر وہ ڈوبے گا. ہاں ڈوبے گا محبت کے اندر. وہ ہم جھوٹی باتیں کر کے اپنے دل کو کہتے ہیں نہیں سامنے والے میں کوئی عیب نہیں، کمال ہی کمال ہے، اور کبھی نہیں چھوڑ کے جائے گی آپ کو، کبھی نہیں چھوڑ کے جائے گا آپ کو، اور آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہے گا، وفادار رہے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. جتنے آپ ترانے پڑھ لو، گانے گا لو، شعر و شاعری کر لو، ڈس تو پڑے گی نا اس دن، اگلی بار محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری ہسٹری، ٹریک ہسٹری دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے سارے ہم نے بے وفائی نہیں کی کسی کے ساتھ. ایسے احسان کرنے والے ہم، اور تمہارے گناہوں کی لسٹ ہمارے سامنے، ہم بھولے نہیں کہ بھول گیا ہوگا اس لیے اس نے احسان کر دیا. نہیں، تمہارے گناہ کو یاد کرتے ہوئے میں نے احسان کیے تم پر. جب یہ انسان سوچے گا محبت پیدا ہوگی.
کیوں کا سوال کرے اپنی نعمتوں پہ، اور بتائے آزمائشوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کیا ہے، رحم ہے، گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے. جیسے ہی اس کلیمٹی، دیکھیں پریشانی کے اندر آپ کا پہلا کام ہے سروائیو کرنا. یہ نہیں سوچنا پڑے کہ یہ جو دلدل میں پھنسا ہوں یہ مجھے کس نے دھکا دی ہے، کس گناہ نے دھکا دی ہے. ورنہ اس گناہ کو دیکھتے ہوئے اور جس کی نافرمانی کی اس کو دیکھتے ہوئے دلدل کے اندر مزید جاتے رہیں گے، انیشیٹو نہیں آئے گا. کس سے لڑیں گے؟ اللہ سے لڑیں گے. تکلیف میں انیشیٹو تب آتا ہے کہ جب ریونج ہو. میں آپ کو دھکا دوں اور آپ کو پتا چلے میں نے دھکا دیا تو آپ ڈبل پاور سے آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریونج ہے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور آپ وہ مجھے دیکھ کے تو اور پھنس جائیں گے، بولیں گے یار میں تو باہر نکلوں پھر گرا دے گا یہ مجھے، یہ تو جہنم آ ہی چکی ہے میری دنیا کے اندر. تو اس وقت آپ نے ریکور کرنا ہے. کلیمٹیز اور پریشانیوں کے اندر آپ نے ریکور کرنا ہے، رحم کی امید کرتے ہوئے اللہ بچا لے کہ اللہ تو نے میرے گناہوں کے اب گناہ لے کے آئے. جیسی بچا لے اب گناہ لے کے آئے، اللہ میرے گناہ کے باوجود بچا لیا مجھے. محبت اگین، یار اس نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، میں نے تو اینڈ کر دی تھی، کہتے نا اینڈ کر دی تھی، اندھی بچا دی تھی، لیکن اللہ نے میرے ساتھ برا نہیں کیا. یہاں حسن ظن ڈیولپ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک محبت کا پہلو زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک محبت کا پہلو زندہ ہوگا. محبت سب سے بڑی ڈرائیو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. ہوپ اور فیئر دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو. تو آئی ہوپ آج کے پورے سیشن میں آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ ایک انسان کا دل جو ہے ایک پرندے کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے، ایک ونگ جو ہے وہ ہوپ ہے، امید ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ فیئر کا ہے، خوف کا ہے، اور جو اس کا سر ہے، جو اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، جو اس کو فلائٹ دیتا ہے، جو ٹیک آف کراتا ہے، دیٹ از لو. وہ محبت ہے. جس کو اللہ سے محبت ہو گئی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور ملنا چاہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اور کراہیت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا اور میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا، مجھے بھی اس سے نفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت نصیب کرے اپنی. اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں کے اندر اللہ کا رحم، اللہ کا احسان جانچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نعمتوں کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ دل کے اور اعمال ہیں، شکر، صبر، اس پہ انشاءاللہ پوری سیریز سے بات کریں گے. یہ جتنے ورد آپ کر لیں دل سے نہیں نکل سکتے. دل سے تبھی نکلتا ہے جب دل پہ اثر کرتی ہے کوئی چیز جا کے. جب ایک انسان نے ساری چیزیں انالائز کر کے شکر ادا کرتا ہے نا، وہ الفاظ ہی الگ ہوتے ہیں، اس کے شکر کے کلمات ہی الگ ہوتے ہیں. اس کو پھر یہ وظیفے نہیں چاہیے ہوتے لمبے لمبے، وہ جو ہے وہ دل سے نکلتی ہیں چیز اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں. تو آج کے سیشن کو جی یہیں تک رکھتے ہیں. کوئی سوالات ہیں تو بتائیں. جی السلام علیکم سر. اللہ سے محبت بھی بہت ہے، امید بھی اور خوف بھی، لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اس آنے والی آزمائش سے اکثر ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کے سبب مایوسی بڑھ جاتی ہے. پرفیکٹ جی، بڑا اچھا سوال ہے. اخت حماد کہتی ہیں جی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اللہ سے خوف بھی ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. آپ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا آزمانا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ مجھے آزمائے گا، چیک کرے گا، تو کیا باکس اوپن ہوا پیچھے؟ فیئر کا، خوف کا. آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر حق ہے کہ مومنوں کو کیا دوں گا؟ میں نجات دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں I am responsible to give them success. یہ ہوپ کیوں نہیں تھی ساتھ میں؟ تاکہ انیشیٹو کیا آتا؟ ایمان کا، کہ یار ایمان کو مضبوطی تھام لوں میں. پریشانیاں جتنی بھی بڑی ہوں، ہاں مشکل ہے، فیئر کا ایلیمنٹ رکھیں، پریشانی آئیں گی، لیکن ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی. with every fear there is a hope. شیطان کو پاورز دیے ہیں تو آدمی گھبرانا شروع کر دے. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تو ہوں. تو اگر آپ کی ایک طرف، اگر آپ ایک نیرو مائنڈڈ ہو کے ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، اگین
خالی فیئر ہے, آگے ہوپ کوئی نہیں ہے, اس لیے تذبذب ہے لائف کے اندر, اسی لیے پریشانی ہے. ہاں اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے مشکل آزمائشیں نبیوں کو ہیں, پھر اس کے بعد آنے والوں کو, پھر اس کے بعد آنے کو. یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بچایا ہے, اللہ تعالیٰ نے صالحین کو بچایا ہے. جتنی مشکل پریشانی اتنا مشکل رزلٹ نہیں ہے, رزلٹ تو سب کا پازیٹیو ہے. پازیٹیو مینس کہ بھائی سب کامیاب ہو گئے. تو یہ ہوپ بھی رکھیں ساتھ میں. ہاں آزمائشیں آئیں گی لائف کے اندر, لیکن ہوپ بھی ہے. بچیں گے کیسے؟ تھام لیں اس رسی کو جو اللہ کہہ رہا ہے, پکڑ لیں اللہ تعالیٰ کا سہارا, محبت آئی جائے گی اس کے اندر. جیسے ہی بچیں گے, جیسے ہی ایک کلیمٹی سے, ایک آزمائش سے بچ کے نکلیں, کیوں بچ کے نکلیں؟ اللہ تیرا احسان ہے, محبت پھر آ گئی. آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا آپ کے لیے, بہت نعمتیں دے دیں, کیوں کیا؟ اللہ تیرا احسان ہے, پھر محبت. تو ہوپ اور فیئر کے اندر خالی ایک کو جگانا اور سچویشن کے ایک منظر کو دیکھنا اور دوسرے والے پرسپیکٹو کو نہ دیکھنا, یہ آپ کے دل کو تذبذب میں لے کے آئے گا. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آزمائش ہے بھیجوں گا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا بھی وعدہ کیا, اپنی جو ہے وہ مدد کا بھی وعدہ کیا. عاصم خان کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے ماں باپ نہ پڑھ لیں, گے ماں باپ نے تربیت کا بیڑا غرق کر دیا, سائیکی بنا دی کہ گھر کو نو سپورٹ, نہ مینٹل, نہ تربیت کا, نہ اور نہ خود کو بدلنے میں رکاوٹ ڈالنا, اور نہ پیسے سے سپورٹ, فل بیڑا غرق کر دیا ہے. بھائی عاصم خان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کرے. میں سوال ہی سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی جو ہے وہ صبر دے, آپ کو بھی صبر دے, دونوں کو نیک ہدایت دے, استقامت دے انشاءاللہ. باقی میں کسی اور طریقے سے مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں مجھے. سوال تو مجھے سمجھ نہیں آیا اس کے اندر. ہاں بڑے کاؤنسلرز بیٹھے ہیں ہمارے پاس آن سائٹ میں, جو کراچی سے ہم آنا چاہتے ہیں یہاں پہ آئیں جی اپنا. بالکل لاسٹ کیا کوشچن ہے, کیمرے نظر نہیں آ رہا مجھے. سر انسان کو اللہ پاک سے امید زیادہ رکھنی چاہیے یا خوف؟ اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ رکھنی چاہیے, خوف؟ ان رحمتی غلبت غضبی, اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. تو امید تھوڑی سی زیادہ ہوگی, خوف سے زیادہ ہو جائے گی. اور خوف دیکھیں میں نے کہا امید تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو صحیح رہے گا, زیادہ ہو جائے گا پھر مسئلہ, کیونکہ جب امید زیادہ ہوتی ہے نا تو خوف آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بڑا آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے, لیکن کیونکہ انیشیٹوز لینے کے اندر, رجوع کرنے کے اندر, توبہ کرنے کے اندر, انابت کے اندر ہوپ ہی کام آتی ہے. فیئر سے انسان جاگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور توبہ وہ اس لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم ہے. کیونکہ اگر عدل سمجھیں گے نا کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا, انیشیٹو کمزور ہو جائے گا, رحم کی امید ختم ہو جائے گی, اور امید کمزور پڑ جائے گی, اور انیشیٹو ویک ہو جائے گا. تو آپ نے امید تھوڑی زیادہ رکھنی ہے خوف سے. عاصم خان کہہ رہے ہیں بس یہی کہنا تھا سر کوئی مسئلے کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک خصوصی انعام کرے گا انشاءاللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ہمت نہ آئے. سر میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب دنیا میں رہتا ہوں تو اس کی لالچ بھی بہت ہے, تنگ آ گیا ہوں. کوئی مسئلے کی بات نہیں, اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں دنیا چھوڑ کے, یہ تو نہیں ہو سکتا. محنت تو کریں گے, اچیو تو کریں گے, انیشیٹوز تو لیں گے. اللہ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں سارے کام کروں گا دنیا کے. اگر لالچ آ رہی ہے تو لالچ انسان کے دل کا مسئلہ ہے نا بھائی, لالچ کا. تو اگر لگتا ہے تمہیں زیادہ دنیا کی چاہت ہے تو دو مسئلے ہو سکتے ہیں, یا تو آخرت مائنس ہوئی بھی ہے, یا پھر دنیا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو. تو اس کے دو چیزیں, اگر دنیا کی لالچ کو کم کرنا چاہتے ہو یا تو آخرت کو بڑھا دو تو دنیا کمپرومائز کرنا شروع ہو جاؤ گے, یا پھر اگر اپنے آپ کو آزمانا چاہتے ہو کہ نہیں میں اللہ کو سپرد کرنا واقعی چاہتا ہوں, دل چاہتا ہے, تو لالچ بھی ہے تو زیادہ اکٹھا کر کے خرچ کر دو. اپنے آپ کو خود بول دو کہ میں نے اتنا خرچ کرنا ہے, تو لالچ کا جو جواب ہے وہ خود مل جائے گا. نہیں یار لالچ ہے تو کیا ہوا, 900 اونٹ دیے تھے نا جو عثمان نے, میں بھی امت مسلمہ پہ رحم کروں گا, میں بھی کتنی ڈونیشنز دوں گا, میں بھی کتنے ادارے چلاؤں گا, میں بھی کتنے ہاسپٹل چلاؤں گا. تو اپنی دنیا کی لالچ کو جوڑ دو کسی آبجیکٹو کے ساتھ, تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی نا خود بخود, کہ واٹ ایور آئی ول میک ان دس ورلڈ,
I'll give this portion to charity. پھر پتہ کیا ہوگا, بولے گا چھوڑ بھائی اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا. ہم بولیں گے انیشیٹو کمزور ہو رہا ہے, اگر لالچ ختم ہو رہی ہے, انیشیٹو کمزور ہو رہا ہے, آخرت لے آؤ پرفیکٹ. پھر دنیا والے بولیں گے کسی کام کا نہیں ہے, پھر فیئر آئے گا پیچھے سے, پھر کیا ہوگا تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع ہو جائے گا, تو پھر ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی. تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کرنے ہے, کام بھی کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے, کوئی نہیں چھوڑنا کہ جی میں اگر کر لوں گا تو نعوذ باللہ جو ہے آنے والے لوگ کیا کریں گے. آنے والے لوگوں کے پاس بہت کام ہے بھائی جان, آپ کام کریں, کوئی تنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے وہ, فرین خاتون کہہ رہی ہیں میرے ابو کو کینسر ہے, ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل دے. بڑی سخت آزمائش ہے لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور نکالے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے گناہ بھی معاف کرے گا, آپ سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, آپ کے درجات کو بلند کرے گا. بہت سارے لوگوں سے آپ جنت کے اندر اوپر ہوں گے, جسٹ اس لیے نہیں کہ آپ کی دعائیں زیادہ تھیں یا اعمال زیادہ تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش باقیوں سے بڑی دی. جن کو نہیں دی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے بچائے, آپ کو استقامت دے, اور جن کو دی ہے وہ امید کا سہارا جو ہے وہ بالکل نہ توڑیں. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت رحیم ہے, رحم کرے گا, نکالے گا اس سے, جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب لکھ دی ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں, بہتر علاج کرا سکتے ہیں, وہ کرائیں. جی such a beautiful work you are doing, I am very glad. thank you جی. سر اسلام میں کنسسٹنٹ نہیں ہو رہا, اسلام میں کنسسٹنٹ نہیں ہو رہا. آپ سے ہم نے کہا ان احب الاعمال اللہ ادومها وان قل, سب سے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جو کنسسٹنٹ کیے جائیں, مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں, بھلے ہی تھوڑے ہوں. تو اسٹارٹ وتھ اسمال, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ فرائض میں کنسسٹنٹ نہیں ہے تو خوف لے کے آئیں. وہاں کوئی میں پیاری باتیں نہیں کر رہا کہ اسٹارٹ وتھ اسمال, کہ چلو بیٹا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, عشاء کی 2 رکعت پڑھنا شروع کرو پھر 4 پڑھ لیں گے کبھی, نہیں جی نہیں. تو اگر نہیں پڑھی نا عشاء کی نماز اور سو گئے ایسے ہی, تو جب اٹھو گے نا تو ڈھونڈو گے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, فرعون ہی دکھ رہا ہوگا آس پاس روم میٹ. تو ایسا ہے, تو آپ نے نمازیں بالکل نہیں چھوڑنی, نمازیں فرائض بالکل نہیں. ہاں بڑھانے کی بات ہے, زکوٰۃ آپ نے دینی ہے, نہیں دی تو قبر میں کیا آئے گا, ازدہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ ہی آپ کی سائیکی کیا. تو کنسسٹنٹ اگر فرائض میں رہنا ہے تو فیئر لے کے آؤ, اپنا بڑھاؤ, سارا دیا ہوا ہے, ویسے ہی مولوی صاحب بہت ڈراتے ہیں, لیکن اگر اس سے آگے بڑھنا ہے گروتھ کے لیے امید لے کے آؤ گے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے جاؤ اس سے آگے بڑھنے کے لیے, اور مائکرو جو ہے سکسیس اپنا کیلکولیٹ کرتے رہو کہ اگر میں یہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے گا, اور میں جو ہے اس سے زیادہ خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ میرا یہ والا مسئلہ سالو کر دے گا. اس طرح جوڑتے جاؤ, اعمال بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے, اللہ کو کون سا زیادہ اللہ نے بتا دی, افضل الاعمال بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے. ذکر کے اندر لا الہ الا اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑا پسند ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک بڑا پسند ہے, غریبوں کی مدد کرنا بڑا پسند ہے, اپنی زندگی سے ہٹ کے دوسروں کا سوچنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. یہ دین کا علم اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ اس کے بارے میں کسی عمل کے بارے میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں کہتا ہے اس کو میں خیر چاہتا ہوں نا, اس کو میں دین کا علم دیتا ہوں. دین کا علم پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دیں, گارنٹی لے لیں کہ اللہ میرے ساتھ خیر چاہتا ہے. لیکن اگر باقی کسی چیز پہ گارنٹی نہیں, فیکٹری چل رہی ہے, آپ اللہ خوش ہے نہیں پتا بھائی, ہاں دین کا علم مل رہا ہے اللہ کی دین ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, خاص چیز ہے اس کی. سر دشمن سے ڈر لگتا ہے کہ وہ کوئی نقصان نہ کر دے, ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. دشمن کو آپ نے جو ہے وہ میگنیفائی کر کے اپنے مائنڈ میں اس کو ایک آپ نے پاورز دی, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کا فیئر بڑا اچھا ہے تاکہ آپ کچھ بلڈ کریں, ریسورس آپ بھی اپنا ڈیفنس بلڈ کریں, اپنا ڈیفنس بلڈ کریں, جتنا آپ کے وسائل ہیں وہ لگائیں, ریسورس لگائیں. اس کے بعد ولنریبلٹی تو ہوگی, اللہ تعالیٰ کو بھی لے کے آئیں کہ اللہ تو بچائے گا, مجھے ذکر اذکار کریں, صبح شام کے اذکار کریں, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ کا نام لیتا ہوں, اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں, اس کا نام لیتا ہوں جس کے نام لینے کی وجہ سے نہ آسمانوں میں کوئی چیز ہے نہ زمینوں میں کوئی چیز ہے میں نقصان پہنچا دے. بات ختم ہو گئی یار, اتنی بڑی بات کہتی. تو اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق, اپنا ریسورس بھی اسٹرانگ کرنا جتنا کر سکتے ہو, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, دشمن کو شکست ہو جائے گی.
چلیں جی، آج کے سیشن کو ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی سوالوں کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. امید ہے جتنا اس کے اندر خیر تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جتنا شر تھا، جتنی غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کرے. یہیں تک رکھتے ہیں سیشن کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.